نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اس بارے میں بتا بھی دیا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی اور فانی زندگی ہے۔ اصل دائمی اور باقی رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ دار العمل ہے تو آخرت دار الجزا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کو اس دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا کہ ہر نبی اور رسول اپنے دور میں اپنی امت کے پاس آتے گئے اور آ کر حق اور باطل کے رستے کے بارے میں بتاتے رہے کہ یہ حق کا رستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور یہ باطل کا رستہ ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ بندہ کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور سرکشی اختیار کرتا رہا، رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے جہنم کو تیار کر دیا گیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا رہا، ایسے بندے کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کا حصول کا شوق انسان کے اندر پیدا فرمانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ترغیب و ترہیب کا طریقہ استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے شوق کو پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا ذکر انسان کے سامنے فرما دیا اور جہنم سے بچنے کے لیے اس کی فکر انسان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے عذابات کو انسان کے سامنے رکھ دیا۔ جنت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے باغ۔ جنت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی مملکت ہے، گویا کہ ایسی مملکت خدا داد ہے کہ جو ہمارے اس پورے کرۂ ارض سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ کھربوں گنا سے بھی زیادہ وسیع اور عریض مکان ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اس دنیا سے بہت ہی زیادہ وسیع اور عریض ہے۔ جنت یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، جہاں پر انسان کے اوپر کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت نہیں آئے گا۔ ہر دم اس کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بناوٹ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جنت کی اگر ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان دونوں اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو سیمنٹ جو استعمال کیا جائے گا وہ گاڑا، وہ خالص کستوری کا ہوگا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ تمہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ وہ جنت اتنی وسیع و عریض ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ انسان ہر طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ بہت بڑی سلطنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، یعنی 100 سال انسان سفر کرے تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک انسان پہنچے گا۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت انسان کو ایسا حسن عطا فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند بھی انسان کے اس حسن کو دیکھ کر شرما جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ جنتیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہے گا کہ اے جنتیوں اب خوش ہو جاؤ تم، کیونکہ تم ایسی جگہ پر آ گئے ہو جہاں پر تمہیں صحت دی گئی ہے، ایسی صحت دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر اب بیماری کبھی نہیں آئے گی، جہاں پر تم زندہ رہو گے اب تمہارے اوپر موت نے نہیں آنا،
جہاں پر تم جوان رہو گے اب تمہارے اوپر بڑھاپے نے نہیں آنا، جہاں پر تمہارے پاس صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج تمہارے اوپر نہیں آنے والا۔ جنت یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت جنتیوں کو ریشم کا لباس عطا فرمائیں گے، سونے کے کنگن اللہ رب العزت انسان جنتی کو عطا فرمائیں گے، جہاں پر اللہ رب العزت نے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ رب العزت نے اس جنت کا جو متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں پر پانی کی نہر جاری ہے، دودھ کی نہر جاری ہے، شہد کی نہر جاری ہے، وہاں پر شراب کی نہر جاری ہے، ایسی شراب کی جس کو پی کر جنتی لوگ لذت اٹھائیں گے۔ جنت یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان جو اللہ سے خواہش کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو انسان کا جی چاہے گا انسان کو وہ چیز مل جائے گی، انسان جس چیز کے خطاب کرے گا اللہ رب العزت انسان کو وہ دے دے گی۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم رب کائنات کی طرف سے اب جنتیوں کی مہمان نوازی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت جنتیوں کو ان تمام نعمتوں کو عطا فرمائیں گے۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انسان کو ایک ایسی نعمت بھی عطا فرمائیں گے کہ اس نعمت کے سامنے یہ تمام نعمتیں تھوڑی ہو جائیں گی، کم پڑ جائیں گی اور ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کا دیدار جنتیوں کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اللہ رب العزت کا دیدار فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کیا تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھ سکو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات جنتیوں سے فرمائیں گے کیا تمہیں اور کوئی نعمت اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ رب العزت آپ نے ہمیں زندگی دے دی کہ جس کے بعد موت نے نہیں آنا، جوانی دے دی جس کے بعد بڑھاپے نے نہیں آنا، آپ نے ہمیں صحت دی جس کے بعد بیماری نے نہیں آنا، آپ نے ہمیں خوشیاں عطا فرما دی جس کے بعد غم نے نہیں آنا، جنت کی یہ تمام تر نعمتیں ہمیں دے دی، اس سے بڑھ کر آپ نے ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا، اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا؟ رب کائنات فرمائیں گے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو نیک لوگ ہیں میں اللہ ان کو اس کا صلہ تو دیتا ہوں لیکن اس سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ رب کائنات جنتیوں کو اپنا دیدار فرمائیں گے، فَكَشَفَتِ الْحِجَابِ تمام پردے ہٹ جائیں گے اور لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جنتیوں کو اللہ رب العزت صرف دیدار ہی نہیں بلکہ شرف ہم کلامی بھی نصیب فرمائیں گے، اور رب کائنات جنتیوں کے اوپر سلامتیوں کا نزول فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتیاں ہی سلامتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر رب کائنات سب سے بڑی نعمت دیں گے کہ میں اللہ آج کے بعد تمہارے اوپر راضی ہو گیا، آج کے بعد میں اللہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، میں اللہ تمہارے اوپر اپنی رضاؤں کے فیصلے کر رہا ہوں۔ یہ جنت انسان کو اس وقت ملے گی جب انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا، جہنم سے بچنے کے راستے اختیار کرے گا، تب جا کر انسان جنت میں جائے گا۔ اور یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کا معنی اور اس کا مقصد بھی یہی ہے عتق من النار، یہ جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے اس عشرے کے اندر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ تو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس عشرے سے، رمضان کے آخری عشرے سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے اور جنت کے اندر ہمیں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔